السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں جا رہا ہوں حضرت ایوب انصاری کی ٹوم پر، ان کے مزار پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ فائنلی آج میرا پلان بنا ہے کہ میں میٹرو میں ہوں، میٹرو سے اتر کے اس کے بعد پھر آگے ہم نے تھوڑی 1 کلومیٹر تک واک ہے، اس کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ یہ ابھی میں اب میٹرو سے اترا ہوں، میٹرو سے اتر کے اب یہ دیکھیں اس طرف جانا ہے میں نے، حضرت ایوب انصاری کی جو ٹوم ہے وہاں پہ۔ یہ سلمان بھائی میرے ساتھ ہیں، اور ابھی ہم تھوڑا سا دور ہے، تقریباً 1/2 کلومیٹر رہ گیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے جو روڈ جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں راستے میں ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں ان کے مزار پہ جاتے ہوئے۔ 1268 جو ایئر تھا اس تب کا ہے یہ، کہ یہ بھی کافی پرانا ہے، یہ 12ویں صدی کا یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ابھی ڈیٹ ہم نے پڑھی ہے۔ یہ ہم آ گئے ہیں ایوب سلطان کے ایریے میں۔ یہ سامنے ایوب سلطان کی جو موسک ہے یہ ہے، اور یہ ان کا ایریا جو ہے وہ آگے ہے۔ یہاں سے انٹرنس ہوتی ہے حضرت ایوب انصاری کے مسجد کی۔ یہ باہر کا ویو ہے، جو باہر ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو۔ اللہ 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 یہ مسجد کے اندر جانے کا راستہ ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ مزار ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رائٹ سائڈ پہ مسجد ہے، اور اسی کے سامنے جو سامنے گیٹ نظر آ رہے ہیں وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، جو حضرت ایوب کے نیم سے قبرستان ہے بالکل ساتھ۔ یہ تینوں جگہ ایک ساتھ ہیں، یہ لیفٹ پہ مزار، سامنے قبرستان، اور رائٹ سائڈ پہ مسجد ہے۔
حضرت ایوب انصاری کا جو ہے مزار، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کچھ مزار ہیں، قبریں ہیں، اور یہ انٹرنس حضرت ایوب انصاری کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک. یہ دیکھیں، یہ انسائڈ ویو ہے. یہ ان کا مزار ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں وہ پتھر ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے تھے. اپنے ہاتھوں سے یہ درخت لگایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس کا پتا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں. داڑھی مبارک کے بال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ انسائڈ ویو ہے حضرت ایوب انصاری کے جو مزار کا. یہ ساتھ ہی چیزیں پڑھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مزار ہے. یہ مزار کا انسائڈ ویو ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے. یہ جالی ہے، باہر نکل گئی، ساتھ ہی ہے. یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں. آج ہم ادھر سارا یہ وزٹ کیا ہم نے. حضرت ایوب انصاری کا جو مزار ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے فیلنگ جو ہے وہ بہت ہی بلیسنگ ہے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، اور ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اس کے علاوہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ جو تھا طوبہ جب اپنی فوج 2.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا اپنے علماء کے ساتھ، تو اس علماء میں 400 علماء تھے ان کے ساتھ، اور 2.5 لاکھ کی فوج مدینہ منورہ کا جائزہ لینے جو آئے. تو وہاں علماء کرام نے ان کو بتایا، طوبہ کو بتایا جو یمن کا شاہ تھا، کہ اسے جو ہے یہ ایریا جو ہے یہاں پہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ بیٹھنی ہے. کب بیٹھنی ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو اس پر تھوڑا جائزہ جب لے کے مکمل ہوا، اس کے بعد وہ گئے. انہوں نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں. تو جو ہمارے علماء ہیں، ان کے جو علماء تھے، جو 400 علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں آ جاتی، وہ نہیں آ جاتے. اس کے بعد طوبہ نے 400 گھر علماء کے لیے تیار کروائے، اور وہاں کے جو علماء کے سب سے سینئر علماء تھے اس وقت کے، ان کو اس گھر میں رہنے کو کہا کہ اس گھر کی حفاظت آپ کریں گے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے. اور ان سینئر علماء کا نام تھا شامول. شامول کی 21ویں لڑی میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو طوبہ حمیری نے جو رکا دیا لکھ کے شامول کو، اس میں یہ پیغام اپنا دیا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری سفارش کرنی ہے، میں آپ کا غلام ہو گیا، میں آپ کی وحی پر ایمان لے آیا، میں آپ کے قرآن پر ایمان لے آیا، یہ سفارش آپ نے میری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش کرنی ہے اللہ کے آگے، اور اس مکان میں کی حفاظت اور اس رکے کی حفاظت کی ذمہ داری شامول کی ذمہ تھی کہ یہ جب تک نہیں آ جاتے نبی آپ نے تب تک جتنی لڑیاں چلتی رہیں گی، یہ پیغام آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ شامول کی جو 21ویں لڑی میں سے تھے حضرت ایوب انصاری تھے کہ جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے بیٹھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو وہاں پہ آ کر انہوں نے کافی صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اونٹنی کو بھی پکڑا، ان کو کہا کہ ہمارے پاس تشریف لائیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کہا کہ نہیں، یہ خود ہی جا کر بیٹھے گی، جہاں اس نے بیٹھنا ہوگا تو یہ بیٹھے گی۔ تو تب وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ان کے دروازے پہ وہی گھر کے باہر جا کر بیٹھی جو طوبہ نے بنوایا تھا، جو حضرت ایوب انصاری تک وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور وہ جب انٹر ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ان کا جو غلام تھا، یالا نام تھا اس کا، اندر انٹر ہوتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یالا کہاں پہ ہے؟ تو یالا حاضر ہوا، یالا کو کہا میں وہ میرے دوست کا رکا لا کے مجھے دو جو سنبھالا ہوا سنو۔ تو اس ٹائم وہ رکا ان کو پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے پاس 7 ماہ تک قیام کیا، ان کی مہمان نوازی حضرت ایوب انصاری نے 7 ماہ تک کی۔ اور آپ کی جو مسجد کی اس ٹائم جو جگہ دیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس ٹائم جگہ فائنل کی تھی، وہ جن بچوں کی تھی وہ 2 یتیم بچے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا، کیونکہ اس کی قیمت میں نے ادا کرنی ہے۔ تو تب انہوں نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ تو مسجد نبوی کی جو جگہ پہ جہاں بنوائی تھی اس کی قیمت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد یہاں پہ قسطنطنیہ میں ان کا مزار کیسے بنا، تب انہوں نے وہاں سے ان کا لشکر تھا جو قسطنطنیہ کو، جسے ہم آج استنبول کہتے ہیں، اس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو اس لشکر میں حضرت ایوب انصاری بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت ایوب انصاری جب ساتھ تھے ان کے، تو وہاں پہ طاعون کی ایک وبا پھیلی، طاعون کی وبا جو پھیلی اس میں ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے اس وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے لشکر کے ساتھ ہی لے کر جایا جائے، اور اس کے بارڈر پہ ان کو آ کر دفنایا گیا۔ تو یہ جو سلطان فاتح تھے، جب انہوں نے کہا کہ جو صحابہ ہیں ان کے قبریں دریافت کی جائیں، تو یہ جب یہاں پہ آئے تو ان کو زمین کو کھودا گیا تھوڑا، تو ان کا پتھر لکھا لبنانی زبان میں پتھر، وہ آج بھی لگا ہوا ہے باہر ان کے انٹرنس پہ۔ تو وہ پتھر ان کو ملا، دریافت ہوا، جو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ایوب انصاری۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ قبرستان اور یہ مسجد اور ان کا مزار جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس کے بعد سے جو سارا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ لوگ آج بھی یہاں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ، ان کا مزار کے لیے آتے ہیں، یہاں منتیں مانگتے ہیں، یہاں دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ تو یہ ان کی جو تھی ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے۔ اچھا، یہ انفارمیشن ہمیں دینے لگے ہیں جو یہ لکھا ہوا ہے، ان کو اردو بھی آتی ہے تھوڑی، یہ ٹرکش ہے سٹیزن۔ جی یہ بتائیں گے یہ کیا لکھا دیکھو، ہے؟ یہ ابو ایوب الانصاری، ہاں جی، ابو ایوب الانصاری اس کا جو اصلی نام ہے خالد بن زید ہے، خالد بن زید۔
یہ مدینہ میں جب پہلے والا مسلمانوں میں سے ہے، یہ صحابہ کرام ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 622 میں مکہ سے مدینہ جب ہجرت کیا تھا، اس ہجرت میں اس کے جب تک اس نے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر جب بنانا تھا، وہ اس کے گھر میں مہمان ہو گئے صحابہ کے، ایوب الانصاری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وحی کا جو کاتب بھی ہے، یہ صحابہ ہے، کاتب بھی ہو گیا، مطلب اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدر کا جنگ، احد کا جنگ، خندق میں یہ شامل ہو چکا ہے، سارا غزوہ میں شامل ہو گیا ہے. طائف کا جو فتح میں اس طائف کا جو فتح میں وہ بھی اس میں شریک ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بھی رہا ہے اس کے ساتھ، مطلب حفاظت میں، حفاظت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیریا، فلسطین، ایجپٹ، مصر یعنی اور سائپرس آپ کو پتہ ہے نا، سائپرس کا جو فتح ہے، جو فتح ہو گیا ہے، اس فتح میں بھی یہ شامل ہو رہا ہے صحابہ ایوب الانصاری یعنی خالد بن زید. تو 669 میں 80 ایئرز عمر میں، 80 سال کا عمر میں، ٹھیک ہے، اسلام کے جو فوجی کے ساتھ، اسلامی فوجی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ استنبول کے فتح میں شامل ہو گیا ہے، ادھر آ گیا ہے، آ گیا ہے، قسطنطنیہ کے شامل میں آ گیا ہے، ادھر آ گیا ہے. اس میں فتح نہیں ہو گیا، لیکن یہ 80 سال عمر میں ادھر وہ فوت ہو گیا، ادھر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس فوت ہونے کے بعد اس نے ادھر، اس کا قبر کدھر تھا معلوم نہیں تھا، لیکن جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا، استنبول بن گیا، اسلامی لشکر خلافت عثمانیہ یعنی، جب فاتح سلطان محمد خان اس نے 1453 میں استنبول کو فتح کیا، قسطنطنیہ فتح ہو گیا، نام تبدیل ہو گیا استنبول. اصل نام اسلام بولے لیکن استنبول ہو گیا، اسلام بولے، اسلام زیادہ ہے، مطلب اس کا میننگ یہ ہے. اس کے بعد فاتح سلطان محمد خان نے اپنے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ ادھر اس کا قبر ادھر ہے، صحابہ کرام کا، یہ خالد بن زید کا، ایوب الانصاری. اس نے اپنے استاذ کو جو عالم دین ہے، اس کا نام ہے اخشمس الدین، ہاں، اس کا جو استاد ہے، ہاں، اس کو بولا ہے آپ یہ صحابہ کرام کا قبر جدھر بھی ہو آپ اس کو چیز کر لو، مجھے چاہیے، ڈھونڈ کو دے دو. ہاں، اس نے آرڈر دیا ہے باقاعدہ. تو اسی کا حساب سے اخشمس الدین استاذ نے مطلب اپنا جو چیز میں، پر یہ اس کے قسمت میں نصیب میں آ گیا، یہ مل گیا ہے، مل گیا. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ٹوم بنا دیا، توربہ، ٹھیک ہے، 5 سال کے بعد. ہاں، اور 1458 میں مسجد بن گیا یہ مسجد. ہاں، اور یہ مسجد بھی نماز میں اوپن برائے نماز اوپن. ان کا ایک اور ایک پتھر ملا تھا جو ان کا، وہ بھی کیا کہتے ہیں ابھی تک آج باہر لگا ہوا، وہ کون سے پتھر؟ جو ان کی مزار قبر سے ملا تھا پتھر، جس پہ نیم ان کا لکھا ہوا تھا، حضرت ایوب انصاری، خالد بن ایوب، جس سے شناخت ہوا تھا کہ یہ صاحب قبر ہے. اس کو مجھے یہ اتنا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اندر گئے، لیکن وہاں وہ پتھر ابھی ہم ہو سکتا ہے وہ اندر ہی ہو، پتھر ہو سکتا ہے اندر ہوگا، کیونکہ وہ قیمتی ہوگا، ہو سکتا ہے مطلب، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ مطلب اس سے یہ سٹوری یہ ہے، یہ سارا جو لکھا ابو ہوا ہے ایوب الانصاری، ہم بول، ہاں، یہ جو لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ مفتی استنبول کا جو ترکی کا، ہاں، ادھر کا مفتی ہے، ان کی چیز میں ہدایت میں یہ ہسٹری ہے. ہم کو معلوم تھا، ہم نے بولا مطلب چیز نہیں ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے ہسٹری، نہیں معلوم مجھے، لیکن یہ جو لکھا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ میں نے آپ کو بس سارا میں نے آپ کو تفسیری سے سارا میں نے آپ کو تاریخ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا. ابو ایوب الانصاری
تمام. ہم اس کو یہ بولتے ہیں صحیح، ابو صحیح. ایوب الانصاری مہماندار رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے. اور آپ نے ایک بہت بڑی بہت. معلومات دی کہ بہت. استنبول کا نام کیسے پڑا. ہاں. یہ اسلام بول کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی. اسلام پتا یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا ہوگی. اسلام ہاں بول. اسلام بولے اسلام زیادہ والا زیادہ اسلام ہے. بول کا مطلب زیادہ اسلام زیادہ بول اسلام ترکش بول. لینگویج میں. تو بعد میں آہستہ استنبول ہو استنبول ہو گیا. کچھ نہیں بول رہا لیکن اصل نام اسلام بول. اسلام بول. ہاں. اسلام بول یعنی کہ اسلام اسلام کے بول. نام. اسلام کا بہت زیادہ زیادہ ہے. بول زیادہ مطلب اسلام اسلام ہے اسلام زیادہ ہے ادھر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت کے جو مطلب یہ بھی حدیث بولتا ہے ربی ہے روایت میں بولتا ہے نا لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. یہ فاتح سلطان محمد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بتا دیا اس لشکر کتنا اچھا لشکر ہے جو استنبول کو فتح کرے گا قسطنطینیہ کو. وہ یہ حدیث ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کافی انفارمیشن دی ہے. تھینک یو سو ٹھیک مچ. ہے اوکے. بہت بہت Thank شکریہ. you. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ جو ہے اس کے مزار کے ساتھ ہی قبرستان ہے. جو قبرستان ان کے ہیں ان کی سارے مزار ہیں جو اس ٹائم کے سلطان تھے ان کے مزار ہیں سارے یہاں پہ. یہ مزار ہے. یہ آپ کو ان سائڈ سے اس کا دکھاتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت اس کے ڈور پہ لکھا ہوا ہے. اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سائڈ ویو اس کا. یہ ادھر جا کے سارے مزار ہیں. یہ ان کے جو بادشاہ ہیں ساری ان کی قبریں ہیں قبریں. جو اس دور کے یہ تھے سلطان ان کی قبریں ہیں. ان کے سلطان کی مزار ہے. ہاتیجی سلطان. رحیم پرستو قائدین. میری شاہ والد سلطان. رفت قادن. یہ ساتھ ہی قبرستان جو ہے ایوب بادشاہوں کی 1867. قبر ہے. یہ قبرستان ایوب کے نام سے ہے. ان کے مزار آج بھی یہاں یہ پہ جتنی یہاں قبریں ہیں آپ یہاں دیکھ مزار ہیں. اس قبرستان کا نیم ہے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیم سے قبرستان ایوب. حضرت ایوب انصاری کے ساتھ جو لشکر آیا تھا کچھ ان کی قبریں ہیں ان کے مزار ہیں. اور یہ جو قبریں ہیں اس کا مہری اس میں شاہ آپ وہ والد تختے لگائے ہوئے سلطان ہیں. ایوب جیسے کہ یہ امر رائٹ سائڈ میں میرے رتی. بورڈ لگا ہوا ہے. یہ سامنے حضرت ایوب انصاری کا مزار ہے. دیکھیں یہ سارا قبرستان اور اس کے ساتھ ہی یہ جو مزار ہے اور مسجد ہے حضرت ایوب انصاری کی یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. 86 یہ حضرت سن ایوب کا ہے انصاری یہ. کا مزار ہے. اور یہ اس طرف لیفٹ سائڈ پہ یہ مسجد ہے. یہ مزار ہے سامنے جو بھی آپ کو دکھایا ہے. یہ کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں. شکر یہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں دیکھیں. اور یہ منت جو مانگتے ہیں جو منت یہاں پہ ان کی پوری ہوتی تو یہ ٹرکش لوگ یہاں پہ آ کے مٹھائی بانٹتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ انسائڈ ویو ہے مسجد کے باہر سے.
حضرت ایوب انصاری کا مزار. یہ درخت ہے، یہ اس وقت کا درخت یہ ہے مسجد ہے جو آج بھی یہاں پہ ہے. حضرت یہ ایوب مسجد کا انسائڈ ماسک ویو ہے ماشاءاللہ. بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بہت ہی خوبصورت ان کے نیم سے ہے. یہ سارا دیکھیں اس وقت کا یہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں. مسجد، یہ ساری انسائڈ ویو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا، یہ وہ ہے انسائڈ ویو مسجد کا. یہ چاروں طرف سے دیکھیں، یہ بھی ہسٹری جو لکھی یہ آپ کو بتا دی ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، شینڈیلیئر لگایا ہوا ہے بہت ہی اور یہ خوبصورت ماسک، طریقے سے. یہ جو ہے سامنے یہ مزار ہیں اور مزار سے باہر آئیں اور تو یہ شاپس ہیں یہاں پہ جو بنی ہوئی ہیں کافی. یہ اس کا ایریا دیکھیں آس پاس کا سارا، اور یہ ان سائڈ جانے کے لیے راستہ. یہ تھا آج کا ہمارا جو حضرت ایوب انصاری کا جتنا ہو سکا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو مجھے علم تھا، جو مجھے پتا تھا. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، ابھی ہم عصر نماز پڑھ کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں، تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تیری چاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ 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 اللہ